بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے خلیفہ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے آج ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے پیارے خلیفہ ساتھیوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کسی شہزادے کی طرح خاص تھا یا رولر کوسٹر کی سواری کی طرح غیر متوقع؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے والد، والدہ اور پھر دادا کا سایہ بچپن میں اٹھ جانے کے باوجود دنیا کو محبت سے فتح کر لیا؟ آئیں پیارے خلیفہ، راویہ بہن ہمیں تاریخ کی سب سے با اثر شخصیت کے بچپن کی کہانی سنا رہی ہیں، تو چلیے سنتے ہیں ان کی زبانی۔ انسانیت کے لیے رحمت، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدید تاریخ کے دور میں اس دنیا میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال قبل مکہ مکرمہ میں مشہور قبیلہ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبداللہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے اور والدہ آمنہ اس وقت چلی گئیں جب وہ صرف 6 سال کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن والد کے پرورش پانے والے انسان تھے جن کا دل تمام انسانیت ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آغاز سے ہی انتہائی مشکل آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی جو کسی بھی عام انسان کو مایوس کر دیتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر محسن انسانیت ہونے کی وہ بہترین مثال چھوڑی جو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے ہمارے لیے محبت کی وہ میراث چھوڑی جو ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے ہی والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اگر آپ پیدائش کے وقت اپنے والد کو کھو دیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ والد اولاد کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے، مگر پیدائش سے پہلے والد کے سائے سے محروم ہو جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام انسانیت کے حقوق کی حفاظت کے لیے مثال قائم کر گئے۔ والد کی شخصیت اولاد کی رہنمائی کرنے والی ہوتی ہے، مگر پیدائش سے پہلے والد کے سائے سے محروم ہو جانے والا بچہ اللہ کی رحمت سے پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ وہ آپ کی رضائی ماں اور دائی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ خود غریب ہونے کے باوجود ایک بن والد کے بچے کا خیال رکھنے کے لیے انہیں اپنے گھر لے کر آئیں۔ گو کہ آپ کے گھر کے حالات بہت خراب تھے اور کھانے پینے کے لیے بھی زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا اور بہت مشکل سے وہ گزر بسر کرتے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے آپ سے کہا، اے حلیمہ، اللہ کی قسم، میرا خیال ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک بابرکت ہستی لائی ہیں۔ کیا آپ کو وہ خیر و برکت نظر نہیں آتی جو آج رات ہمیں اس بچے کو لینے کے بعد حاصل ہوئی؟ حلیمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں قابل اعتبار تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بدسلوکی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ فتح مکہ کے بعد جب ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ والد کا سایہ اٹھ جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کے ساتھ انسانیت کی رہنمائی کی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہے اور وہ آپ کی دائی اور رضائی ماں ہیں۔ وہ خود بیان فرماتی ہیں، میں ایک بچے کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئی تھی تاکہ اس کی رضاعت اور دیکھ بھال کریں جس سے ان کی آمدن ہو۔ یہ ان کے قبیلہ بنو سعد کے لیے خشک سالی کا سال تھا، اس لیے قبیلے کی عورتیں بشمول حلیمہ رزق کی تلاش میں نکلی تھیں۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچیں جہاں لوگ اپنے بچوں کی رضاعت کے لیے انہیں سپرد کیا کرتے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، میں بنو سعد کی چند عورتوں کے ساتھ مکہ پہنچی۔ یہ سال خشک سالی کا سال تھا اور ہمیں دودھ پلانے کے لیے بچوں کی تلاش تھی۔ میں ایک کمزور سواری پر سوار تھی، میرے ساتھ ایک چھوٹا بچہ اور ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ اللہ کی قسم ہم اس رات سو نہیں سکے کیونکہ ہمارا بچہ بھوک سے بلک بلک کر روتا رہا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ہمارے پاس اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دودھ نہیں تھا۔ ہم اسی حالت میں چلے یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچے اور قافلہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور ان کے ساتھ اپنی سواری پر لوٹی تو دودھ میں اتنی برکت ہو گئی کہ بچوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ مزید یہ کہ میرے شوہر نے اونٹنی کو دودھ سے بھرا پایا اور ہم سب نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ رات ہم نے کافی اچھی حالت میں گزاری۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ، مجھے اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بابرکت ہستی ہیں جن کو ہم جہاں لائے ہیں۔ کیا آپ کو وہ خیر و برکت نظر نہیں آتی جو آج رات ہم نے اس بچے کو لینے کے بعد حاصل کی؟ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں قابل اعتبار تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار سے نوازتی تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کی اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا غیر مساوی سلوک پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک ان کے ساتھ رہے، جس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت شجاعت، سچائی اور دیانت عرب اقدار پر ہوئی۔ کیا آپ شق الصدر کے معجزے کے بارے میں جانتے ہیں؟ جی، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جس کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہا انہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 سال کی عمر میں اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کے پاس واپس لے آئی تھیں۔ شق الصدر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے سب سے مشہور واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جب فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کیا تھا۔ یہ واقعہ گواہوں کے مشاہدے کے ساتھ تاریخ کی کئی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ اسے شق الصدر کہا جاتا ہے۔ 4 سے 5 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھیل رہے تھے جب جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور آپ کا سینہ کھولا اور آپ کے دل کو باہر نکالا اور آب زمزم سے دھویا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیاہ لوتھڑا یعنی برائی یا گناہ کی علامت کو ہٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو واپس بند کر دیا۔ یہ واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تزکیہ نفس اور ان کی نبوت کے لیے تیاری کے آغاز کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اگر آپ 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو کھو دیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ ماں رہنمائی کرنے والی شخصیت ہوتی ہے، مگر بچپن میں ماں اور باپ کے سائے سے محروم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے حقوق کے محافظ بن گئے۔ ماں سکون اور رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے، مگر ماں کے سائے سے محروم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام جہانوں کے لیے رحمت کا لقب دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا،
جو ہاشم بن عبد مناف بن قصی کے بیٹے تھے۔ آپ کے دادا مکہ اور جزیرہ نما عرب کے عظیم ترین سرداروں میں سے ایک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اپنی حکمت، فصاحت، بلاغت اور شرافت کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی موت تک قریش کی قیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال اس وقت ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 سال تھی۔ والد کے بعد والدہ اور پھر دادا کا سایہ اٹھ جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کے ساتھ انسانیت کی رہنمائی کی۔ جی تو پیارے خلیفہ ساتھیوں، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، اور یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب ہم یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، اور محبت کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں۔ ایسے دل موہ لینے والے انسان جنہوں نے بنا والد کے پرورش پائی، تو ان سے کس کو خود بخود محبت نہ ہو جائے گی، جنہوں نے دنیا کو اپنی رحم دلی سے فتح کر لیا۔ جی تو پیارے خلیفہ ساتھیوں، ایک ایسے شخص پر غور کیجئے جس نے اپنے والد کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اپنی ماں کی شفقت سے 6 سال کی عمر میں محروم ہو گئے تھے، اپنے دادا کو 8 سال کی عمر میں کھو دیا، پھر بھی وہ بے مثال اخلاقیات کے ساتھ پوری انسانیت کے لیے امید کا سرچشمہ بنے۔ آپ انہیں کیا کہیں گے؟ اس طرح کے معجزے کا ہونا دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے آخری نبی اور رسول ہیں۔ بے شک اس زندگی میں سب سے بڑی نعمت ان کو جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق کا ملنا ہے۔ جی تو پیارے خلیفہ ساتھیوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ ضرور سیرت النبی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ضرور کریں گے، اور اللہ کے پیارے مومن بندے بننے کی بھی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔